اور محسن نقوی صاحب, بڑی دلچسپ گفتگو ہے کہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ نظام ختم ہو چکا. بھائی نظام ختم ہو گیا تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جگہ دیں بھائی جو یہ اس نظام پہ بلیو کرتا ہے. اور نظام کیا ہوتا ہے؟ نظام ایک کسی بھی کام کو کرنے کا سسٹمیٹک وے نظام کہلاتا ہے. یہ نہیں ہوگا نظام, اے نہیں ہوگا تو نظام بی ہوگا. کہ عام آدمی کی کوئی کہیں پر کوئی سے نہیں ہے. ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک کے اندر, اور چونکہ ایلیٹ کیپچر ہے اس لیے ہر جگہ ان کا قبضہ ہے, اور قبضہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈھالتے ہیں. یہ ہمارے بزنس مین دوست بھائی جو ہیں وہ کل ایک خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ 2 اسمبلی میں سیٹیں ہونی چاہیے, 4 سیٹیں ہونی چاہیے. اور بھائی میرے یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ہی سارے اگلے پچھلے رشتہ دار ہیں نا, چاہے جاگیردار ہیں, چاہے انڈسٹریلسٹ ہیں, چاہے بزنس مین ہیں, یہ سب ایک ہمارے اس ملک کی ایلیٹ ہے. جب ملک کی ایلیٹ ہوگی تو وہ ساری آپس میں رشتہ دار ہیں, تعلق ہیں, ان کا معاملات ہیں. یہ وہ عام آدمی تھوڑی ہیں. تو اس کے ذمہ دار بھی وہ محسن نقوی صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے سامنے بیٹھے والوں کا کہ آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. تو میری نظر میں وہی ذمہ دار ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان. ناظرین, اب کل سے ایک بحث دوبارہ سے پورے ملک کے اندر چھڑی ہوئی ہے. صوبے زیادہ کرنے کی, بڑھانے کی خواہش جو ہے وہ بہت زور سے آئی ہوئی ہے اس وقت بعض حلقوں کو. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, کل انہوں نے گفتگو کی, اگرچہ کہ ان کی گفتگو پتہ نہیں کیا وہ چاہ رہے تھے کہنا, شاید سیاستدانوں کو دھمکا رہے تھے, سیاسی جماعتوں کو دھمکا رہے تھے. خود وزیر ہوتے ہوئے وہ کاکروچ پارٹی سے ڈرا رہے تھے. حالانکہ کاکروچ اگر نکل آئے تو وہ بیسیکلی اس نظام کو ہی تلپٹ کریں گے جس کے بینیفیشری یہ باقی تمام لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, یہ سارے جو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں حکومتوں کو. بات یہ ہے کہ صوبے یقیناً بننے چاہیے, آبادی بہت زیادہ ہے, اس کی بنیاد پر بن جانے چاہیے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا آپ کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ اتنے صوبے بنائیں جتنے کی آپ بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ پنجاب میں 10 صوبے یعنی ڈویژنل سطح پہ بنائیں, 32 ڈویژن بنتے ہیں پورے پاکستان کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ بالکل ہی تیار نہیں ہے, وہ کہہ چکا ہے کہ ہم سندھو دیش جو ہے اس کو حصے بکھرے نہیں ہونے دیں گے اس کے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو کام جو ہے وہ ہوا ہے, یعنی جس کے لیے کوئی آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے آپ کو کوئی کام کرنا نہیں ہے, وہ ہیں بلدیاتی ادارے. وہ آپ سے بنتے نہیں ہیں, وہ آپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو آپ کی حکومتیں ہیں, سیاستدان ہیں, اگر وہ بنا لیں تو وہ با اختیار نہیں ہوتے. جس طرح آپ کے سامنے سندھ میں ہے, کہہ لے کے پی میں تھا, بلوچستان میں. مطلب مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ بلدیاتی نظام ہے نہیں, اگر ہے تو وہ با اختیار نہیں ہے. اور اگر با اختیار نظام نہیں ہے تو وہ کاہے کا نظام ہے, وہ صرف ایک آئی واش ٹائپ چیز ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے عام آدمی کے مسائل تب حل ہوں گے جب بلدیات, لوکل باڈیز جو ہیں ان کے پاس ہوں گی. تو میجر آپ کا 90% مسئلہ اس وقت حل ہو جاتا ہے جب ہر ضلع میں ایک حکومت ہوتی ہے. اب آ جائیں دوسری طرف. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب کے 10 صوبے بنا دیں گے, فرض کیجئے کہ 2 بناتے ہیں, 2 بھی بنائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا جو اخراجات ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے. ڈلیوری وہی رہے گی جو پہلے تھی, کیونکہ ڈپارٹمنٹ بھی اسی طرح سے تقسیم ہوں گے. پھر سیکریٹریٹ علیحدہ بنے گا, سی ایم سیکریٹریٹ علیحدہ بنے گا, ایک جو جسے کہہ لیجیے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ پیرلل کھڑا ہوگا, ایک سسٹم کے پیرلل دوسرا سسٹم بنے گا, اور الٹیمیٹلی ڈلیورنس وہی ہوگی جو اس سے پہلے ہے. ڈلیور جو کیا جا سکتا ہے گڈ گورننس کو, وہ لوکل باڈیز کے تھرو کیا جا سکتا ہے. اس پہ بھی سیاسی جماعتیں راضی نہیں ہیں. پہلے اس پہ راضی کر لیں تو اگلی بات کریں گے. پنجاب میں تو قرارداد منظور ہوئی ہے صوبے کی, اس کے باوجود آج تک نہیں بن سکا, کیونکہ یہ ایک بیسکلی ایک سیاسی نعرہ ہے. جب آپ کو کچھ نہیں ملتا آپ صوبے بنانے کا جو وہ ہے شروع کر دیتے ہیں واویلا. بھائی پہلے بلدیاتی نظام بنائیں, بلدیاتی نظام کو چلائیں, کو 2 سے 3 ٹینیور اس کے چلیں, وہاں سے ایک بریڈ پیدا ہوگی جو پولیٹیکل بریڈ ہوگی. پھر اس کو آپ آہستہ آہستہ اس کے لیے صوبوں کی گنجائش نکالیں, کنسنسس پیدا کریں. بغیر کنسنسس کے صوبے ممکن ہی نہیں ہیں. 18ویں ترمیم کنسنسس سے ہوئی تھی تمام سیاسی جماعتوں کے. اب بھی تمام سیاسی جماعتیں اگر اس کا حصہ نہیں ہیں تو صوبوں پہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی. جب تک سیاسی جماعتیں راضی نہیں ہیں تو صوبے کیسے بن سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے تو امینڈمنٹ چاہیے 2/3. اب بیسکلی یہ معاملہ یہ ہے کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر 90% گورننس کے مسائل ہیں تو وہ بلدیاتی اس سے ہو سکتے ہیں حل, اور اس صورت میں حل ہوں گے جب وہ بلدیاتی نظام با اختیار ہوں گے. وہ نظام نہیں جس طرح کے نظام ہمارے پارلیمنٹیرینز چاہتے ہیں, جس طرح جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے پاس تمام اختیار رہے. سندھ کے سی ایم صاحب چاہتے ہیں, کے پی کے چاہتے ہیں, یا وزیر اعلیٰ بلوچستان چاہتے ہیں کہ اختیار سارا ان کے پاس ہو اور وہ کو بلدیاتی نظام بنا دے. جو بیچارے جو ہیں وہ کبھی فنڈ مانگ رہے ہوں, کبھی کوئی معاملات ان کے ہوں جو ایکچولی
ورٹیکل آتی ہے NFC کی آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن، وہ ہاریزنٹلی آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی، پروونسز سے آگے PFC کبھی نہیں دیا گیا. PFC نہیں دیں گے تو پھر وہ نظام چلیں گے کیسے ضلعی حکومتوں کے؟ تو ضلعی حکومتیں اگر بن جائیں تو آپ کے بہت سارے عام آدمی کے مسائل ٹھیک ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. پہلے ان کے لیے وہ ضروری ہے کہ پہلے ان کو کرایا جائے، اس کے قوانین موجود ہیں. کوئی ایک بیسٹ قانون جو ساروں کو کنسنسس کے ساتھ لگتا ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو شروع کر دیا جائے. ایک شک رکھنا بہت ضروری ہے فائنانس کے علاوہ کہ وہ ٹائم پہ ہوں گے. یہاں حکومت ہے نہیں ہے، کسی کی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، مارشل لا ہے یا کچھ بھی ہے، ڈسٹرکٹ کا جو باڈیز کا نظام ہے وہ چلتا رہے گا. یہ امینڈمنٹ ضروری ہے، یہ کر کے آئین میں آپ ڈسٹرکٹ کا نظام بنائیں، ضلعی سطح پر نظام بنائیں. پھر جب اس کو 10-15 سال گزر جائیں تو پھر صوبوں کی بات شروع کریں، کیونکہ آپ فائنینشلی ابھی وائبل نہیں ہیں. 10 صوبے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو 10 گنا تقریباً بڑھا لیں گے. ان 10 گنا بڑھنے کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی آپ کی ڈلیوری یہی رہے گی، کیونکہ یہی لوگ ہیں، یہی طریقہ کار ہے، یہی نظام ہے، یہی سسٹم ہے جس کو آگے کاپی کیا جائے گا. تو اگر سسٹم نہیں بدلنا، لوگ نہیں بدلنے، اگر وہ وہاں پہ کوئی چیز ایسی تبدیلی نہیں آنی تو پھر صوبے آپ پنجاب 1، پنجاب 2، پنجاب 3، پنجاب 10 بھی بنا لیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو میری ناقص رائے یہ ہے کہ جناب جن کو یہ بہت زور سے آیا ہوا ہے صوبوں کا مسئلہ، کیونکہ اس میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈکٹیٹر کے دور کے اندر کوئی ناظم بنا، کوئی ٹاؤن ناظم بنا، کوئی بیچارہ جو ہے وہ ایک ایسی بریڈ بیٹھی ہوئی ہے جو اس انتظار میں ہے کہ مریم نواز کے ہوتے تو شاید ان کی باری نہیں آئے گی، مسلم لیگ باری نہیں آنے دے گی، پیپلز پارٹی باری نہیں آنے دے گی. تو ان کو یہ خیال ہے کہ کہیں ہم بھی کوئی CM شپ کریں. کوئی منہ کو خون لگ جاتا ہے نا، عادت پڑ جاتی ہے، طاقت کا مزہ چکھ لیتا ہے انسان، تو خواہش ہوتی ہے کہ طاقت میرے پاس رہے. تو بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے. ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں جہاں ہم اس قسم کے ایڈونچرزم کریں. ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے. دشمن سر پر ہے، دشمن مختلف طرح کی سازشیں کر رہا ہے. کشمیر، بلوچستان، سب حالات ہمارے سامنے ہیں. ان حالات کے پیش نظر جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو سٹیبل کریں. اور محسن نقوی صاحب، بڑی دلچسپ گفتگو ہے کہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ نظام ختم ہو چکا. بھائی نظام ختم ہو گیا تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جگہ دیں بھائی جو اس نظام پہ بلیو کرتا ہے. اور نظام کیا ہوتا ہے؟ نظام ایک کسی بھی کام کو کرنے کا سسٹمیٹک وے نظام کہلاتا ہے. یہ نہیں ہوگا نظام اے نہیں ہوگا تو نظام بی ہوگا. نظام کتنا پاورفل ہے، کتنا وہ ڈلیور کر سکتا ہے وہ میٹر کرتا. تو ایکچولی تو جو ہے وہ ڈلیور کرنے والے جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں نا، آپ ذمہ دار ہیں. تو بیسکلی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کی کوئی کہیں پر کوئی سے نہیں ہے. ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک کے اندر، اور چونکہ ایلیٹ کیپچر ہے اس لیے ہر جگہ ان کا قبضہ ہے، اور قبضہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈھالتے ہیں. یہ ہمارے بزنس مین دوست بھائی جو ہیں وہ کل ایک خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ 2 اسمبلی میں سیٹیں ہونی چاہیے، 4 سیٹیں ہونی چاہیے. اور بھائی میرے یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ہی سارے اگلے پچھلے رشتہ دار ہیں نا، چاہے جاگیردار ہیں، چاہے انڈسٹریلسٹ ہیں، چاہے بزنس مین ہیں. یہ سب ایک ہمارے اس ملک کی ایلیٹ ہے. جب ملک کی ایلیٹ ہوگی تو وہ ساری آپس میں رشتہ دار ہے، تعلق ہیں، ان کا معاملات ہیں. یہ وہ عام آدمی تھوڑی ہیں. تو اس کے ذمہ دار بھی وہ محسن نقوی صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے سامنے بیٹھے والوں کو کہ آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. تو میری نظر میں وہی ذمہ دار ہیں. سو ہمیں اپنے نظام کے اوپر بجائے اس کے کہ اس کو ریفارم کریں، اس کو بہتر کریں، اگر ہم بد اعتمادی پھیلائیں گے اور ہم اس نظام کو تباہ کن قرار دیں گے کہ یہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، یہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، تو پھر مزید خرابی بڑھے گی، مایوسی بڑھے گی. بھائی نظام ایسے ہی ہے. جو فائلیں آپ نے قانون اور دیگر چیزیں آپ نے الماریوں میں رکھی ہیں اس کے اوپر جھاڑ پوچھ کریں، اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کے ہاں ٹرانسپیرنسی ہو، جسٹس ہو، آپ کے ہاں جو ہے میرٹ ہو، اور آپ کے ہاں یہ جو جسے کہہ لیں ایلیٹ کیپچر ختم کیا جائے، عام آدمی کو اختیار دیا جائے، اقتدار دیا جائے، تو الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ یہی نظام ہوں گے، سارے چلنا شروع ہو جائیں گے. لا امپلیمنٹ ہو رہا ہو تو نظام چلتا ہی. ہم نے موٹر وے کی جب پولیس بنی تھی تب بھی دیکھا، اس کے بعد جب وہ تھوڑا اس میں خرابی آئی وہ بھی، اور ابھی جو CM صاحبہ نے CTD بنائی اور اس کے بعد جو کرائم ریٹ نیچے آیا، یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کسی بھی قانون کو اگر آپ اس کی عملداری انشور کر لیں تو خود بہت چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو قانون کی عملداری کے ساتھ آپ میرٹوکریسی جو ہے اس کو فروغ دیں اور معاملات کو میرٹ پہ ڈیل کریں، ٹرانسپیرنٹ کر دیں، عوام کو اقتدار اور اختیار دونوں جو ہیں وہ منتقل کریں، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے.